الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کا آیت 33 سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا سے تزکیہ و تطہیر کا جو مضمون شروع ہوا تھا وہ ان آیات پر اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس وقت جس ہدایت کا مطالعہ کیا جا رہا ہے وہ غلاموں کے لیے آزادی کی راہ کھولنے کی ہدایت ہے۔ اس سے پیچھے یہ فرمایا تھا کہ غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں ان کے نکاح کرا دو۔ اب یہاں مکاتبت کا قانون بیان کیا۔ اس قانون کی ضروری وضاحت پچھلی نشست میں ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمہارے مملوکوں میں سے یعنی تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ، تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ گویا ہدایت ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے مکاتبت کر لو، یعنی اگر وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ اس کی اپنی رضامندی ہے، کسی کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ بہت سے لوگ بوڑھے تھے، مریض تھے، ان گھروں کے عادی ہو چکے تھے، ان کو وہاں اچھے حالات بھی میسر تھے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہوں۔ اس کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ والذین یبتغون الکتاب، جو مکاتبت چاہیں، جن کا ارادہ ہو کہ انہیں اب آزادی مل جائے، وہ اگر معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کوئی معذوری لاحق نہیں ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ آزادی حاصل کر کے کوئی پیشہ اختیار کرنے کا تو خیال ہی نہیں ہے، یا کمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ صرف سوسائٹی میں انارکی کا ذریعہ بنیں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو لازم ہے کہ اس کو مکاتب بنا لو۔ یعنی اگر ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر اس کی یہ درخواست مسلمانوں کو ہر حال میں قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ غلامی بجائے خود ذہنی آلودگی اور اخلاق کی پستی کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی غلامی اپنی ذات میں اس تطہیر کے مقصدی کے خلاف ہے جو دین اپنے مقصد کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے سود کو معیشت کی بنیاد قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں لاکھ حرمت کے فتوے بیان کیے، وہ پوری شان کے ساتھ سوسائٹی میں موجود رہتا ہے۔ تو غلامی کی بالکل یہی حیثیت تھی اس زمانے میں، پوری معاشرت اس پر مبنی تھی، گھر ان سے چل رہے تھے، لوگ عادی تھے ان کی خدمات کے ذریعے سے اپنے معاملات چلانے کے، کھیتیاں انہی کی وجہ سے آباد تھیں، تو معیشت معاشرت پر گویا ایک طرح سے انہی کا غلبہ تھا، اور وہ دونوں یعنی معیشت بھی اور معاشرت بھی ان پر منحصر ہو کے رہ گئے تھے۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے اب گلی گلی میں بینک نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح جگہ جگہ نخاس بنے ہوتے تھے۔ نخاس
یعنی جانوروں کی فروخت کی جگہ، اسی طرح لونڈیوں اور غلاموں کی فروخت کی جگہ باقاعدہ منڈیاں بنی ہوئی تھیں، اور یہ معاشرت کا عام حصہ تھا۔ لوگ بازار میں جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ سودا سلف خریدنے جاتے ہیں، ایسے ہی جا کے جانور بھی خرید لیتے تھے اور انسانوں کو بھی خرید لیتے تھے۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے، یعنی چھوٹی عمر کے بھی، بڑی عمر کے بھی، اور بعض بزرگ بھی بوڑھے ہوئے ہیں لیکن اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا تو تمام لونڈیاں اور غلام آزاد ہیں، تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں، یعنی یہی صورتحال بن کر رہ جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملحوظ رکھا کہ ایک تو جو لوگ خرید کے لائے ہیں، یہ ویسے ہی ظلم ہوتا کہ ان سے کہا جاتا کہ اب تم آزاد کر دو، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا تھا جس میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے یا جو رقم خرچ کی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے اور سوسائٹی میں بھی کوئی انارکی پیدا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس طرح ہم کو بھی سبق دیا کہ وہ اصلاحات جن کا تعلق معیشت اور معاشرت سے ہوتا ہے، جو سماجی زندگی کا عرف تبدیل کرتی ہیں، یا جن سے آپ سیاسی معاملات کی اصلاح کرتے ہیں، وہ کبھی ابرپٹ نہیں کی جا سکتی۔ ان کے لیے ایک تدریج کا طریقہ، گریجولی معاملات کی اصلاح کی جائے، یہی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور کوئی حکیمانہ ذہن رکھنے والا شخص کبھی اس کی تعلیم نہیں دے گا کہ اس طرح کے معاملات میں ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے اور پوری سوسائٹی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑے مسائل پیدا کر دیے جائیں۔ یہاں بھی دیکھیے کہ کیا طریقہ اختیار کیا۔ اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام لونڈیاں اور غلام آزاد ہیں، تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں۔ سینکڑوں ہزاروں کی صورت میں لوگ اگلے ہی دن بے گھر ہو جاتے، کسی کے پاس سر کی چھت بھی نہ ہوتی، سونے کی جگہ بھی نہ ہوتی، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہ ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی جب اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ہوم لیس سا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس سے جو خرابیاں پھیلتی ہیں ان سے سب لوگ واقف ہیں۔ یہ مصلحت تھی، یعنی یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا، غلامی کو پہلے دن ہی سے ختم کرنا چاہا ہے، یہی پیغام دیا ہے۔ پہلی ہدایت ہی یہ ہے کہ فک و رقبہ، ان کی گردنیں چھڑائی جائے، لیکن طریقہ کیا اختیار کیا جائے، یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، یعنی گریجولی خاتمے کی طرف قدم بڑھائے، اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد بالآخر یہ حکم نازل فرمایا۔ یہ آخری احکام میں سے ہے، یہ سورہ نور میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے اقدامات کیے ہیں، وہ اقدامات قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں اور وہ روایتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اقدامات اس معاملے میں کیے اور جو فضا پیدا کر دی اور جس طرح ان کے حالات درست کیے، اس کی ایک پوری فہرست میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے۔ قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد بالآخر یہ حکم نازل فرمایا، یعنی آخر میں جا کے پھر یہ کہا کہ اب جو غلام بھی آزادی چاہتا ہے وہ اپنے مالک سے مکاتبت کی درخواست کرے اور معاہدہ کر لے کہ وہ اس طریقے سے ایک مقررہ مدت میں کوئی رقم ادا کر کے یا کوئی خصوصی خدمت انجام دے کے آزاد ہو جائے گا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے، یعنی ان کی آزادی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آزادی کی تحریر جب چاہیں اس پر رقم کر سکتے ہیں، یعنی اب ان کو حوصلہ کرنا تھا، ان کو ہمت کرنی تھی اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ اگر وہ اس میں کامیاب رہتے تو یہ پورے اسباب فراہم کر دیے گئے کہ ان کے مالک ان کی یہ درخواست قبول بھی کریں
اور معاشرے کو بھی ہدایت کی گئی کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو سب مل کے اس کو پورا کرنے کی صحیح کریں۔ اس آخری حکم سے پہلے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات وقتاً فوقتاً کیے گئے ان کی تفصیلات ہماری کتاب میزان کے باب قانون معاشرت میں دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ میں نے قانون معاشرت میں ایک پورا باب غلامی پر لکھا ہے اور اس میں بتا دیا ہے کہ پہلے دن سے کیا چیزیں اختیار کی گئیں، پے در پے کیا اصلاحات کی گئیں، لوگوں کی نفسیاتی تبدیلی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، غلاموں کے ساتھ جو معاملات کیے جا رہے تھے ان میں کن چیزوں کو لازم کر دیا گیا اور اس طرح غلاموں کو رکھنا کم و بیش ناممکن بنا دیا۔ تو بہت سے اقدامات ہیں، وہ میں نے ایک جگہ بیان کر دیے ہیں، ان کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کا سب سے اہم حکم سورہ محمد کی آیت 4 میں بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ نور تو آخری زمانے کی صورتوں میں سے ہے، لیکن مدینے کے ابتدائی دنوں میں جب ابھی جنگ بدر پیش نہیں آئی تھی لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور یہ کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہے، تو سورہ محمد نازل ہوئی ہے۔ اس سلسلے کا سب سے اہم حکم سورہ محمد کی آیت 4 میں بیان ہوا ہے، جہاں قرآن نے واضح کر دیا کہ آئندہ جو لوگ جنگ میں پکڑے جائیں گے مسلمان انہیں غلام نہیں بلکہ قیدی بنا کر رکھیں۔ یعنی غلامی در حقیقت پیدا کہاں سے ہوتی تھی؟ جنگوں سے۔ جنگوں میں جب لوگ پکڑے جاتے تھے تو اس زمانے کی روایت یہی تھی کہ چونکہ جنگ پیش آئی ہے، ان لوگوں نے جنگ کے اسباب پیدا کیے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ جتنے پکڑے جائیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ یہی اس کے لیے اخلاقی جواز بھی پیش کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں جب مسلمانوں کو پہلی جنگ کے پیش آنے سے پہلے چند ہدایات دی ہیں تو وہاں قیدیوں کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ اب جو قیدی پکڑے جائیں گے ان کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَا۔ ان کو یا تم احسان کر کے رخصت کر دو گے، آزاد کر دو گے، اور یا فدیہ لے لو۔ غلام کسی کو نہیں بنایا جائے گا، قتل کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے کا سب سے اہم حکم سورہ محمد کی آیت 4 میں بیان ہوا ہے، جہاں قرآن نے واضح کر دیا کہ آئندہ جو لوگ جنگ میں پکڑے جائیں گے مسلمان انہیں غلام نہیں بلکہ قیدی بنا کر رکھیں گے، اور اس کے بعد بھی 2 ہی صورتیں ہوں گی، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا بغیر کسی معاوضے کے احسان کے طور پر رہا کیا جائے گا۔ تو اس طرح اگر آپ تدریج سے دیکھیں تو پہلے حالات کی اصلاح کے لیے، نفسیاتی عوامل کو دور کرنے کے لیے، جو سوسائٹی میں بعض رکاوٹیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے، عمومی ترغیب دی، اس کو ایک بڑی نیکی قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو یہ بتا دیا کہ اب نئے سرے سے کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ جتنے لوگ بھی قیدی کی حیثیت سے پکڑے جائیں گے ان کے ساتھ 2 ہی معاملات ہوں گے، اما منم بعد و اما فدا۔ اور پھر آخری حکم یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو مکاتبت کے تحت رہائی کے لیے گویا ان کا پروانہ رہائی انہی کے ہاتھ میں پکڑا لیا جائے گا۔ یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، اور مقصد وہی ہے، یعنی سیاق وہی ہے کہ معاشرے کی تطہیر ہو، اس میں بہتری پیدا ہو، لوگوں کے حالات اچھے ہوں، اس میں ایسے عوامل کا خاتمہ کیا جائے جو فواحش کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں یہ ہدایت بھی فرمائی تھی کہ جس وقت کوئی غلام مکاتبت کر لیتا ہے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کرتا ہے، تو اس نے جو رقم طے کی ہے وہ جس طرح خود کمائے گا اسی طرح سے تم بھی اس کی جتنی مدد کر سکتے ہو کرو۔ اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ اگر وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ دوسروں کے کام آ جائے، اس طرح تم ایک بڑی نیکی کا کام کرو گے۔ اس ہدایت کی وضاحت میں نے لکھا ہے یہ ہدایت معاشرے کو فرمائی ہے، اور آیت میں من مال اللہ الذی آتاکم کے الفاظ لوگوں کے اندر جذبہ شکر کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں کہ جو چیز خدا کی دی ہوئی ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ یہ اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اب اگر ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوئی رہائی کی صورت پیدا ہو رہی ہے اور یہ بھی اس کے لیے
اٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یہ بھی محنت کریں گے، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی صحیح کریں گے، تم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالو اور اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ جذبہ شکر کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں کہ جو چیز خدا کی دی ہوئی ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ یہی حکم ظاہر ہے کہ ارباب حل وقت کے لیے بھی ہوگا، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کا نظم چلا رہے ہیں، ان کے حکمران ہیں، ان کے سیاسی اور سماجی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یہی حکم ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بیت المال سے بھی ایسے غلاموں کی مدد کریں، یعنی جو رقوم زکوٰۃ کی صدقات کی بیت المال میں جمع ہیں ان کے بارے میں بھی گویا ہدایت فرمائی کہ ان سے مدد کر دی جائے۔ چنانچہ مصارف زکوٰۃ میں فر رقاب کی مد اسی مقصد سے رکھی گئی تھی۔ سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں کہ وہ کن کن معاملات میں خرچ کی جائے گی، اس میں خاص طور پر لوگوں کی گردنیں چھڑانے کا ذکر ہوا ہے، وہ غلاموں ہی کو آزاد کرانے کی مد ہے، وہ بھی وہاں رکھی گئی۔ تو اس طرح گویا یہ ہدایات پائے تکمیل کو پہنچ گئیں۔ اب اگر کوئی غلام رہے گا تو وہی جو خود رہنا چاہتا ہے یا جس کے پاس ایسے کوئی اسباب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے، تاہم غلاموں کے پیدا ہونے کی راہ بند کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اب جنگوں میں بھی کسی کو پکڑ کر غلام نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے بعد مزید ارشاد ہوا، اور یہ اس سلسلے کی آخری ہدایت ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو۔ یعنی جس طرح لونڈی غلاموں کا ایک ادارہ موجود تھا اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، وہاں بہت سے لوگوں نے لونڈیوں ہی کے ذریعے سے کمائی کا اہتمام بھی کر رکھا ہوا تھا، اور پیشہ کرانے کے لیے خرید بھی لاتے تھے اور اس کے مراکز بھی انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اب یہ فرمایا کہ کسی کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اب پاک دامنی کی زندگی بسر کرے گا یا کرے گی، تو اس کو پیشے پر مجبور نہ کرو، اور محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ فتیات استعمال ہوا ہے، یہ فتات کی جمع ہے جس کے معنی لڑکی اور چھوکری کے ہیں۔ اما کی بجائے یہ لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں لوگوں کی نفسیات بدلے، یعنی جو الفاظ استعمال ہوتے تھے ان کے لیے، سلیو کا لفظ یا غلام کا لفظ یا اسی طریقے سے عربی زبان میں اما کا لفظ یا عبد کا لفظ، ان الفاظ کے بارے میں ہدایت کر دی کہ یہ استعمال نہ کیا جائے۔ ان کی جگہ بوائے اور گرل کے الفاظ، اگر نوجوان ہیں تو فتح اور فتات کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو خود قرآن نے پھر یہ لفظ یہاں استعمال کر کے بتایا کہ اب یہی الفاظ ان کے لیے استعمال ہوں گے تاکہ لوگوں کی ذہنیت میں تبدیلی آئے، کیونکہ لفظ بہرحال جب منہ پر آتا ہے اور زبان سے نکلتا ہے تو وہ آپ کے تصورات کا ابلاغ کرتا ہے، تو لفظ بھی تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اصل میں لفظ فتیات آیا ہے، یہ فتات کی جمع ہے۔ اما کے بجائے یہ لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں لوگوں کی نفسیات بدلے اور صدیوں سے جو تصورات قائم کر لیے گئے ہیں وہ تبدیل ہوں۔ قرآن کا یہی مدعا ہے جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص اپنے غلام کو عبد اور لونڈی کو اما نہ کہے، بلکہ فتح جوان اور فتات لڑکی کہہ کر بلائے، یعنی الفاظ تبدیل کر دیے جائیں۔ غلاموں کے معاشرتی درجے کو اونچا کرنے کے لیے یہ بھی ایک اہم اصلاح تھی جو غلامی کے بتدریج خاتمے کے لیے کی گئی۔ تو یہ بھی یہاں لفظ کے استعمال کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کیوں تبدیل کیا گیا ہے۔ اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو، فرمایا جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی، یعنی ان میں سے بعض مسلمان ہو گئی تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ اب یہ زندگی وہ چھوڑ دیں، تو ارشاد فرمایا کہ جب ان کے اندر پاک دامنی کا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے اور انہوں نے اس دین کو بھی اختیار کر لیا ہے تو اب ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
اور ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے، یعنی اب وہی مجرم قرار پائے گا، اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یعنی ان کو اگر کسی نے مجبور کر رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ یہاں مواخذہ ہوگا نہ قیامت میں ہوگا۔ وہ مجبوری میں اگر اس طرح کا کوئی کام کرتی ہیں تاہم ان لوگوں کا مواخذہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ کے بعد بھی اصرار کر رہے ہیں کہ وہ انہیں اسی طرح پیشہ کرنے کے لیے مجبور کرتے رہیں گے۔ میں نے لکھا ہے لونڈیوں کے اندر یہ احساس کہ وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کریں اسلام کی تعلیمات اور ان اصلاحات کی وجہ سے پیدا ہوا جو اوپر مذکور ہے۔ پہلے تو یہ معمول کی زندگی تھی اور بالعموم اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اسلام کی دعوت پھیلی، پاکیزگی کی دعوت لوگوں کو دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح فواحش کے بارے میں اپنا زاویہ نظر بیان کیا تو لوگوں میں بھی اور لونڈیوں میں بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مواقع پیدا کرے تو وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ بانداز تنبیہ فرمایا ہے کہ اب کوئی شخص ان لڑکیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرے، ورنہ یاد رکھے کہ جبر کی صورت میں اللہ انہیں تو معاف کر دے گا، لیکن ان سے پیشہ کرانے والے اپنا انجام سوچ لیں، وہ اس کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس زمانے کے عرب میں لونڈیاں ہی زیادہ تر چکلوں پر بٹھائی جاتی تھیں اور ان کے مالک جو کچھ ان کے ذریعے سے کماتے تھے اس سے آسانی کے ساتھ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے، لوگوں کی کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اندیشہ تھا کہ وہ اپنے تمام ہتھ کنڈے ان کو پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کریں گے، تو اس لیے اب آخر میں یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کے دین کی دعوت کو قبول کر لیں اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد خواہ وہ غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں، تو جس طرح پیچھے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ان کی آزادی میں رکاوٹ نہ ڈالو، صرف یہ دیکھ لو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد ان سے ہر مسلمان کو مکاتبت کر کے ان کی آزادی کی راہ کھول دینی چاہیے۔ اسی طرح یہاں یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کمائی کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں اب ان کی گنجائش ختم ہو گئی، ان کے لیے پاک دامنی کی راہ کھولو۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور اس کے باوجود تم ان کو مجبور کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ تو اللہ کے ہاں معاف کر دی گئیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کو البتہ پوری طرح تسلی دے دی کہ اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب خاتمے میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے تمہاری طرف اے پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دیں، یعنی یہ تبصرہ کیا ہے اس سارے بیان پر جو سورہ کے شروع سے لے کے یہاں تک آیا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف اے پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت بھی، یعنی احکام بھی ہر لحاظ سے واضح کر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے تو سورہ کے شروع سے یہاں تک ایک ایک پہلو کو لے کر اس کی وضاحت کی ہے، لوگوں کے رویوں میں کیا اصلاحات ضروری ہیں، ان کے باہم ملنے جلنے کے لیے کن آداب کا اہتمام ہونا چاہیے، سوسائٹی کو پاکیزگی کی طرف لے جانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور شروع میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس کے باوجود باز نہ آئیں ان کے لیے یہ قوانین بھی ہیں۔ تو اگر آپ اس ساری سورہ کو یہاں تک اس زاویے سے پڑھیں گے تو یہ ایک طرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اپنے رویوں میں کیا بہتری آنی چاہیے، ہمیں سوسائٹی میں کیا اعلیٰ اقدار پیش نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں تزکیے کے لیے بہترین تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سوسائٹی میں خرابیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں
وہ کیسے نقل در نقل کے ذریعے سے پھیلتی ہیں، پھر ان کو پھیلانے والے کس طرح سوسائٹی میں انارکی پیدا کرتے ہیں، اس میں ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے اللہ تعالیٰ نے نصائح کی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بتایا ہے کہ قانون میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کیا پیش نظر ہے۔ کیا یہ پیش نظر ہے کہ لوگوں کے لیے ہر جگہ ٹکٹکی لگا دی جائے؟ کیا یہ پیش نظر ہے کہ لوگ ان کی ٹو میں لگے رہیں اور ان کے خلاف مقدمات قائم کریں؟ نہیں، یہ پیش نظر ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، ان میں بہتری آئے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس کی سوسائٹی میں اشاعت کی جائے یا اس طرح کے معاملات کا افشا کیا جائے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ پردے پڑے رہے، لوگوں کی اصلاح کو اپنا ہدف بنایا جائے۔ تاہم اگر کسی موقع پر صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو پھر ایک پورا قانون اس میں بیان کر دیا گیا، اور تدریج کے ساتھ پھر پہلے یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے ملنے جلنے کے آداب کیا ہوں گے، اس میں عورتیں کن چیزوں کا اہتمام کریں، مرد کن چیزوں کا اہتمام کریں، اور سوسائٹی میں جہاں جہاں سے خرابی پیدا ہو سکتی تھی اس میں یہ سب جگہ موجود تھیں، یعنی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ مجرد تھے جن کے نکاح نہیں ہوئے تھے، ان سب کے بارے میں ہدایات دے کر اللہ تعالیٰ نے بالآخر لوگوں کو یہاں پہنچا دیا کہ اب یہ کاروبار ہی پوری طرح بند ہو جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر میں یہ وضاحت کر دی کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی جس میں ابہام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں مقصود ہیں، کیا کام تمہیں کرنے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ تمہارے سامنے اب لوگوں کی ایک تمثیل بھی بیان کی جائے گی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، انہی حقائق کی اصل کو سمجھانے کے لیے، اور اس میں تمہارے لیے خدا سے ڈرنے والے ہو تو معزت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تاکہ تم یہ نصیحت حاصل کرو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کرو، اور جو تمثیل آگے بیان ہو رہی ہے اس میں اس اصل حقیقت کو بھی دیکھ لو۔ یہ تمثیل اس کے بعد بیان ہوگی، یہ وہی تمثیل ہے جو پورے قرآن میں سب سے زیادہ نمایاں تمثیل ہے، اللہ نور السماوات والارض سے جو شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ کے خاتمے میں چند سوالوں کا جواب دیا ہے، وہ سوالات جو اس پہلے حصے کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے یا انہوں نے کسی حکم پر عمل کرنے میں مشکل محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ تو پوری سورہ گویا اس طریقے سے منظم ہوئی ہے، اس طرح سے اس نے ابتدا سے خاتمے تک اس بات کو ایک تدریج کے ساتھ ہر پہلو سے نمایاں کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر